بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قزلباش خاندان کی مظلوم کربلا کی عزاداری کے فروغ اور انعقاد کے لیے گراں قدر قومی خدمات مثلاً نواب رضا علی خان قزلباش علی مقامہ، ان کے بیٹے نواب ناصر علی خان قزلباش، ان کے بیٹے نواب فتح علی خان قزلباش، نواب نثار علی خان قزلباش، نواب مظفر علی خان قزلباش، بالترتیب علامہ سید وقار الحسنین نقوی، جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے خود آثار قدیمہ ہیں، اور ملت شیعہ کے جو مقتدر شخصیات ہیں، مشاہیر ہیں، اسلاف ہیں، اجداد ہیں، ان کی کردار اور ان کے خدمات پر قبلہ کی گہری نظر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ کے حافظے میں، قبلہ کے سینے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ قبلہ خود چونکہ ایک قومی کارکن کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، کبھی وہ سیاسی کارکن رہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے، اور جب ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دینے کا آغاز کیا، مثلا جب لاہور آگ میں جل رہا تھا، جب لاہور میں فرقہ واریت اور مذہب کے نام پر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، اس وقت قبلہ نے اتحاد امت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا، اور علامہ وقار الحسنین نقوی نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل کے ساتھ انہوں نے بھائی کو بھائی سے ملانے کی کوشش کی۔ جو لوگ بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے آمادہ تھے، برسر پیکار تھے، ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے امن کی شمعیں جلوائیں، اور انہوں نے تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو، تمام مذاہب اور مسالک کی مقتدر شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اتحاد امت کی جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سید وقار الحسنین نقوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج میں پھر سے یہ چاہوں گا کہ قبلہ علامہ سید وقار الحسنین نقوی، نواب مظفر علی خان قزلباش، ان کی بیٹی جو تھی تو بیٹی بلکہ اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواب مظفر علی خان قزلباش اور ان کے اجداد کے جو تمام خوبیاں تھیں اور صاف تھے، وہ بی بی میں ودیت ہوئے تھے، اور بی بی نے عورت ہو کر جو سیاسی مذہبی میدانوں میں جس طرح سے وہ میدان سر کیے، ان میں کامیابیاں حاصل کی، میں سمجھتا ہوں علامہ وقار الحسین نقوی ان کے عینی شاہد ہیں۔ میں قبلہ کی زبانی نواب مظفر علی خان قزلباش اور محترمہ بی بی افسر رضا قزلباش علی مقامہ کے حوالے سے چاہوں گا کہ قبلہ اظہار خیال فرمائیں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب مظفر علی خان قزلباش، جن کا سفر آخرت میں نے اور کربلا گامشہ میں آپ کا مدفن تک پہنچ گیا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو جنازے کا بڑا جلوس نکلا، امامیہ کالونی میں ہماری آل پاکستان شیعہ ینگ فیڈریشن تھی، مظفر علی قزلباش کی، نواب صاحب کی آل پاکستان شیعہ کانفرنس تھی، ہماری آل پاکستان شیعہ ینگ فیڈریشن تھی۔ وہاں سے خبر نواب صاحب کی بجلی بند کے ہم پہ گزری کہ نواب مظفر علی خان قزلباش انتقال کر گئے لندن میں۔ امامیہ کالونی سے ایک مزدہ لوگوں کا لے کر اور ایک بینر لکھوا کر جو جنازے کے آگے آگے چل رہا تھا، ایک ہی بینر تھا اکلوتا، اسی کو بیگم صاحب ویڈیو میں دیکھتی رہی جنازے کے جلوس کو، باپ کے جب کبھی دل چاہتا تھا لندن تک گیا، وہ ہر جگہ بینر پہنچا جس پہ عبارت وہ جلی حروف میں درج تھی کہ قوم کے عظیم رہنما الوداع الوداع۔ نواب مظفر علی خان قزلباش نے اپنے والد فتح علی خان قزلباش اور نواب نثار علی خان قزلباش کی روایات کو جاری و ساری رکھا۔ نثار حویلی میں علامہ علاء الدین صدیقی جو وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے،
مولانا کوثر نیازی، مولانا مسلم BA، بڑے سے بڑے اس زمانے کے بادشاہ مسجد کے جو خطیب ہوتے تھے وہ اس پلیٹ فارم سے خطاب فرماتے ہیں۔ نثار حویلی میں 8ویں محرم تک، 8ویں محرم کو بڑا اجتماع اہل سنت کا ہوتا تھا جس میں ایک ایک خطیب خطاب فرماتا تھا۔ اس روایات کو آگے زندہ رکھا۔ نواب صاحب کے دفن کے بعد ان کی بیٹی نے، نواب صاحب نے زندگی میں بیگم افسر رضا خان قزلباش کی، جن کا ابتدائی نام افسر سلطان قزلباش تھا۔ فتح علی خان کی ساری بیٹیوں کا نام بھی نواب صاحب جو شیرگان تھے ان کا بھی عالیہ سلطان قزلباش، مریم سلطان قزلباش، نسیم سلطان قزلباش جو بچپن میں لڑکپن میں انتقال فرما گئی اور کربلا گام شاہ میں ان کا مدفن ہے۔ بیگم افسر سلطان قزلباش آپ کا اسم گرامی تھا اور انڈیا سے، حیدرآباد دکن سے آپ نے BA کیا، گریجویشن وہاں سے پاس کی ہندوستان سے۔ باپ سے ملنے گاہے بگاہے لندن میں جو آپ کا مسکن تھا، گھر تھا، وہاں جاتی رہی۔ پھر نواب صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ کی شادی اپنے کزن سے، افسر رضا قزلباش کے کزن تھے میجر ذوالفقار علی خان کے بیٹے نواب رضا علی خان، نواب زادہ، نواب خاندان میں ایک ہی ہوتا ہے، باقی لوگ نواب زادہ کہلاتے، نواب زادہ مظفر رضا علی خان قزلباش سے کی، اور اس شادی کے نتیجہ میں 5ویں متولی نواب نثار علی خان قزلباش تشریف لائے زمان دنیا میں۔ نواب مظفر علی خان قزلباش نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ قزلباش وقف کا ایک متولی، ایک وارث آ گیا ہے، اور دنیا میں تشریف لاتے ہی ان کو 5ویں متولی کی حیثیت سے نواب نثار علی خان قزلباش اپنی جگہ پہ اپنا جانشین فرمایا۔ اگر میں آنکھیں میٹ جاؤں، بہت اٹل حقیقت ہے، میرے والد بھائی نہیں رہے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں، تو نواب نثار علی خان متولی شپ قزلباش وقف کی وہ سنبھالیں گے۔ نواب صاحب کی زندگی میں دوسرا بیٹا بھی پیدا ہوا، اس کا نام نواب صاحب نے اپنے نام پہ مظفر علی خان قزلباش رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نواب صاحب کے بچپن تھا اس کا جب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ نواب زادہ فتح علی خان قزلباش رکھا۔ تینوں بچوں کے نام، بڑے کا نثار علی خان، درمیانے کا مجلے کا اپنے نام پہ مظفر علی خان، اور اس کا نام فتح علی خان قزلباش سب سے چھوٹے کا۔ وہ بیگم افسر قزلباش چھوٹے بیٹے کو بہت پیار کرتی تھی، لاڈ پیار سے، نک نیم تھا ان کا علی بابا۔ دبلا پتلا یہ تھا، اس کا نام بی بی نے رکھا گول مٹول سا کہ یہ علی بابا ہے۔ اس کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے علامہ اسیر جاڑوی صاحب جامعہ امامیہ سے، نواب پیلس میں آپ کی رہائش تھی، وہ رکشے میں 203 شاہ جمال بیگم افسر قزلباش کی جو کوٹھی تھی، جو باپ کی طرف سے آپ کو ملی تھی وراثت میں، اسی میں اس بیٹے کو فتح علی خان قزلباش کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ نواب صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت کا تینوں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھا، لیے لندن سے ہی پڑھے۔ 5ویں متولی بھی نثار علی خان قزلباش، جن کا حالیہ نام جان علی خان قزلباش ہے، لیکن ابتدائی نواب صاحب نے اپنے بھائی کے نام پہ، اپنے دادا کے نام پہ نثار علی خان رکھا تھا۔ یہ چونکہ وہاں کے پڑھے لکھے تھے، چھوٹے بیٹے کی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بڑے درمیان والے نے لندن میں وہ پڑھے، اور لندن میں اسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کامرس کے پروفیسر ساری زندگی ٹیچر رہے، وہیں وہ ان کی اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی وہاں پڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ فتح علی خان قزلباش جن کے نام پہ فتح آباد ٹاؤن بنا ہوا ہے، LDA نے فتح آباد 200 فائلیں ان کو دی، ذاتی زمینیں جو ملتی تھی ہر کسی نے، ایک چھوٹے بیٹے بلکہ اسی شادی بڑے تجھ کو احتشام سے، شان و شوکت سے بیگم افسر قزلباش کی۔ نواب زادہ فاروق علی خان لغاری صاحب، سردار فاروق لغاری صاحب، شجاعت حسین کی بیگمات، شجاعت حسین خود، پرویز الہی صاحب،
सैकड़ों में से जो बीबी के खानदान के बल्खिर मजारी साहब बड़े बड़े लोग उस जमाने के जो उनकी क्लास में के बनते थे, उनके सतह के बनते थे, उनकी लेवल के बनते थे, सबको मदऊ किया। जुगनू मोहसिन भी गई, बेगम आबदा हुसैन भी गई, बड़े बड़े लोग उसमें शरीक भी। बड़े शान शौकत से छोटे बेटे की पाकिस्तान में शादी की। और नवाबजादा रजा अली खान कजलबाश ये जुलजना के जुलूस को चलाते रहे। बीबी अफसरदा कजलबाश अपने मतवली बेटे की गार्डियन बनी। वो चाहती थी कि इस मजहबी तालीम भी इनके पास हो, ये अपने मनसब को भी जान दे, मेरे बाद इन्होंने चलाना है। लेकिन नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश के बाद आपने जिला कौंसिल की जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। लोगों में आपका एहतराम था। नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश को बड़ा एजाज हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था, हलाल पाकिस्तान। उन्हीं के नाम से आपने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुई, जिला कौंसिल की मेंबर बनी। जियाउल हक ने ज़ीरी निजाम बहाल किया था, वो आप मेंबर बन गई। फिर गैर जमाती इलेक्शन जब कराए जियाउल हक ने, उसमें बीबी अफसरदा कजलबाश ने जनरल सीट पे इलेक्शन पे हिस्सा लिया। लेकिन महमूद अली कौमी असम्बली की जनरल नशिस्त पे हिस्सा लिया, जिसमें लियाकत बलोच साहब मर्द मुकाबिल थे और एक बड़े वजीर थे महमूद अली, बांग्लादेश से वो आए थे। वो पाकिस्तान में रह गए थे, उनका सारा खानदान बांग्लादेश में था, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश नहीं कहते थे, आखिर तक मशरकी पाकिस्तान कहते थे। भुट्टो साहब ने आपको ताहयात वफाकी वजीर बना दिया कि मुल्क में आइन रहे ना रहे, जब तक इनके सांस में सांस है महमूद अली साहब वफाकी वजीर रहेंगे। वफाकी वजीर की हैसियत से बेगम अफसरदा कजलबाश के मुकाबिल उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो महमूद अली साहब भी हार गए। लियाकत बलोच उस कौमी असम्बली के मेंबर बने, चूंकि वो उसका हिस्सा थे इत्तेहाद का जो जियाउल हक साहब ने बनाया था। बेगम अफसरदा कजलबाश के जियाउल हक साहब जानते नहीं थे। पाकिस्तान टेलीविजन PTV वो कैंडिडेटों का आपस में मुज़ाकरा कराता था कि जितने कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। जब बेगम अफसरदा कजलबाश की बारी आई तो डाइस पे महमूद अली भी थे, लियाकत बलोच साहब भी थे, बेगम अफसरदा कजलबाश भी थी। एंकर ने पूछा महमूद अली से कि इनको जानती हो? उन्होंने इनकार किया, नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये कौन है। जब बीबी का तारफ एंकर ने कराया कि ये नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश की बेटी है, तो महमूद अली साहब जो वफाकी वजीर थे, बड़ा एहतराम था उन्होंने कहा मुझे पहले पता चलता जाता कि ये नवाब साहब की बेटी है तो मैं इलेक्शन ना लड़ता, इनके मुकाबिल ना आता, हिस्सा न लेता। ये बड़े आदमी की बेटी है, नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश के मगरबी पाकिस्तान के CM रहे। मशरकी पाकिस्तान पे भी उनके बड़े एहसान है, पाकिस्तान बनाने पे उनके एहसान है। जितने मीडिया से महाजर आए उन्होंने वजीर बहालियात किए, सबको अकोमोडेट किया, सबको एडजस्ट किया। और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह आप पे बहुत ही राजी। महमूद अली ने टेलीविजन पे कहा, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़ा इत्माद करते थे नवाब मुजफ्फर अली खान कजलबाश पे। अगर मुझे इल्म होता ये उनकी बेटी हैं तो मैं इनके इकराम में इलेक्शन न लड़ता। जब वो नाकाम हो गई और फिर जियाउल हक ने मखसूस सीटों पे औरतों के लिए निकाली, और गुजर मेहदी, मैं इस मौके पे उनको भी याद करना चाहता हूँ मुल्तान से, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1400 साला जश्न वलादत मनाना था हॉलीडे में। उस वक्त इस्लामाबाद का बड़ा होटल हॉलीडे था, जियाउल हक को बुलाना था। उसने बेगम अफसरदा कजलबाश साहब को कहा और बेगम साहब ने हामी भरी, कहने लगे मेरी तो अबाउदाद की जिंदगियां ही इमाम हुसैन के लिए गुजरी है, मैं सबसे ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये जियाउल हक को बताया कि नवाब कजलबाश की बेटी आ रही है। जियाउल हक ने कहा कि मुझे नहीं पता था ये उनकी बेटी है, वरना मैं इनको जनरल डायरेक्टर में टिकट देता। जैसे राजा जफर थे
جیسے شیخ رشید صاحب تھے، جیسے یوسف رضا گیلانی تھے، جیسے خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر تھے مرحوم، یہ سارے ضیاء اللہ کی پیداوار تھے. انہوں نے مخصوص سیٹوں پہ انہیں الیکشن لڑایا تھا، غیر جماعتی الیکشن پہ، اور بائیکاٹ کیا تھا پیپل پارٹی سمیت. نواز نصر اللہ خان اس زمانے میں MRD تھی، اس نے بائیکاٹ کیا اور سارے لوگ کامیاب ہو گئے. انہوں نے انور عزیز صاحب جو ناروال چکرگڑھ تھے، MN ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ بھٹو صاحب کے MN تھے، وفاقی وزیر بھی بھٹو کے رہے. اور منظور حسین کلیوال والے، لالا موسیٰ والے، وہ نواب صاحب کو جانتے تھے. جب ووٹ مانگنے کے لیے اختر حسین شاہ کمالوی صاحب انور عزیز کے پاس گئے، کلیوال میں گئے، منظور حسین اور بیگم صاحب کو تعارف کرایا، سب نے کہا کہ بے شک الیکشن غیر جماعتی ہے لیکن ہم ووٹ بیگم افسردہ قزلباش کو دیں گے. توقع سے زیادہ جن ووٹ انہیں چاہیے تھے اس سے زیادہ ووٹ پڑے. جہاں جہاں سے ووٹ مانگا نواب مظفر علی خان قزلباش کے احترام میں بیگم افسردہ قزلباش کو ووٹ دیے گئے اور وہ MN منتخب ہوئی مخصوص سیٹ پر. پھر ضیاء اللہ نے انہیں وزیر تعلیم کا قلمدان بخشا، وہ وزیر اسٹیٹ منسٹر بنی اور وقف کے انتظامات کو اپنے شاہ جمال میں بیٹھے ہوئے اپنے پردے کو بھی قائم میں رکھا. حویلی میں نہیں آتی تھی لیکن بتاتی تھی، گائیڈ کرتی تھی کہ یہ زلجھنا نکالو، یہ بہتر ہے. جس طرح نواب صاحب زلجھنا کو دیکھ کر انتخاب فرماتے تھے، نواب پیلس میں سارے زلجھنا کو دیکھ کر بیگم افسردہ قزلباش کہتی تھی شب شور یہ نکالو، یوم شور یہ نکالو، رات کو یہ نکالو، دن میں یہ نکالو. اور الحمدللہ کامیابی سے وہ زلجھنا چلتے رہے. گارڈین کی حیثیت سے، یہ 5ویں متولی کی گارڈین کی حیثیت سے بیگم افسردہ قزلباش بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئی. جس طرح انہوں نے ضلع کونسل کا نظام چلایا تھا، جس طرح حکومت کا نظام چلایا تھا، محکمہ تعلیم کا، یہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کی وہ وزیر تھی، اسپیشل ایجوکیشن کی وہ وزیر تھی، انہوں نے پڑھی لکھی خاتون تھی، انہوں نے اس نظام کو چلایا. پھر 1986 میں جب ملک بھر میں فسادات ہوئے، رات شب شور، نبی پورہ شیعہ، غازی آباد جسے آج کہتے ہیں، اس زمانے میں کمہار پورا تھا، واشنگٹن لینڈ میں فساد ہوا، رات بھر فساد ہوتا رہا لیکن رات سلجھنا اپنے ٹائم پہ چلتا رہا. شب عاشور کا مرکزی جلوس، پھر عاشور کو بھی سائڈوں پہ فساد رہا لیکن مرکزی جلوس اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. کربلا گامے شاہ میں زلجھنا اندر داخل ہوا تو پھر جب رش کم ہوا پھر شالمی سے اور اندرون شہر سے اہل سنت برادران کے وہ انتہا پسند لوگ جو ان کا لبادہ ہوئے تھے، اہل سنت تو ساری زندگی زلجھنا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، پھولوں کی چادریں چڑھاتے، منتیں مرادیں مانتے تھے. چڑھاوے سارا اہل سنت برادران کا ہوتا تھا. زنجیر زنی، ماتم زنی لوگ کرتے تھے، ہماری شیعہ برادری کرتی تھی، لیکن ان بیچاروں کو استعمال کر کے، ان کا نام استعمال کر کے بڑے بڑے جلوس نکالے گئے. اور بیگم افسردہ قزلباش کو جب شاہ جمال میں خبر ہوئی کہ لاہور کے جلوس میں اختتام پر فساد ہوا ہے، 24 گھنٹے بی بی نے رابطہ رکھا. کربلا گامے شاہ کی پوزیشن بار بار پوچھی رہی. جس طرح نواب مظفر علی خان قزلباش نے 1963 کے فسادات میں بسیں لگا کر لوگوں کو بچایا تھا، بیگم افسردہ قزلباش نے بھی آج پنجاب سے ضیاء الحق سے ٹیلی فون پہ کہا میں وزیر ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بھی مومن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ایک بھی شیعہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جب پولیس چلی گئی، منتشر ہو گئی، تو جس کالے لباس میں ہزار کو لوگ دیکھتے تھے اسے گھیر لیتے تھے، اسے مارتے پیٹتے تھے. لیکن بیگم رضا اسود قزلباش اپنے بچوں کی ماں ہی نہیں، اپنی قوم کی ماں ہونا سب نصیب کیا، اپنی نیشن کی ہے، اس قوم کی ماں ہونا بھی ثابت کیا. جنڈے والی گاڑی میں شاہ جمال سے نکلی اور کربلا گامے شاہ پہ گیٹ پہ آ گئی. جب لوگوں نے پروٹوکول دیکھا کہ وفاقی وزیر خود آ گئی ہے، گیٹ پہ کھڑی رہی،
جب تک بسوں میں ایک بھی عزادار اپنی محفوظ مقامات پر اپنے گھر پہ نہیں پہنچ گیا اتنی دیر تک بیگم افسر رضا قزلباش وہاں پہ موجود رہی۔ 1986 میں ہی ہمارے منتخب شدہ MNA شیخ روحیل اصغر صاحب، ان کے چھوٹے بھائی شیخ شکیل اصغر صاحب، وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے لیڈ کیا اور سائیں خواجہ محمد حیدری کے امام بارگاہ پہ حملہ کیا، تاراج کر دیا، اس کو مسمار کر دیا، جیسے آپ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو حال ہے۔ امام بارگاہ پورے طور پہ بٹھا دی گئی، جو آج ذریعہ نظر آ رہی ہیں، یہ ذریعہ اس زمانے میں بھی تھی، لیکن ذریعہ اکھاڑ کے قیمتی چیزیں لوگ لے گئے اور بعد ذریعوں کے ڈھانچے نہر میں پھینک دی۔ بیگم افسر قزلباش نے سب سے زیادہ افسوس کیا 11 محرم کو جھنڈے والی گاڑی جب جلے ہوئے امام بارگاہ کے راکھ پہ خاک پہ سائیں خواجہ محمد حیدری اپنے بچوں کو لے کر بے آسرا بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی سہارا بنی، کوئی بڑی خاتون ان کا آسرا بنی تو وہ بیگم افسر قزلباش تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی، لوگوں کل تو حملہ کر رہے تھے، آج میں آئی ہوں، آج حملہ کر کے دکھاؤ، آج حملہ کرو، میں سائیں کے ساتھ مروں گی، میں سائیں کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر بی بی نے فون سے تعلق کر کے لاہور شہر میں کرفیو لگوایا، لاہور شہر کو فوج کے حوالے کیا، فوجی گاڑیاں جب پھری تو پھر وہ فساد تھم گیا، فسادات ختم ہوئے۔ پھر بی بی نے تمام نقصانات کا تخمینہ لگایا، ہر جلے ہوئے امام بارگاہ میں، وہ کرشن نگر میں گئی جھنڈے والی گاڑی پہ، وفاقی وزیر کی حیثیت سے جتنے جلے ہوئے گھر تھے وہ موچی دروازہ میں گئی، جتنے جلے ہوئے گھر تھے وہ مغل پورہ میں گئی، نبی پورہ شیعہ میں گئی، غازی آباد میں گئی، کہ جہاں جہاں پہ بھگوان پورہ میں علی مسجد تھی وہ گھر جلے ہوئے تھے، جلو موڑ میں گئی افسر قزلباش، اور تخمینہ لگا کر جتنے لوگوں کے نقصانات ہوئے تھے گورنمنٹ کے سرکاری خزانے سے وہ نقصانات پورے کرائے، اور ذاتی گرہ سے قزلباش وقت سے نہیں، ذاتی گرہ سے افسر قزلباش نے سائیں خواجہ محمد حیدری کو پیسے دیے لاکھوں کی تعداد میں کہ امام بارگاہ دوبارہ تعمیر کراؤ۔ پہلے ریلوے کلیم کرتا تھا اخباری جگہ پہ زبردستی بیٹھے ہوئے، یہ بھی بیگم افسر قزلباش کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ریلوے سے پہلے سے زیادہ زمین ان کو امام بارگاہ کے لیے مختص کر کے، مسجد میں مختص کر کے، اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں شریف فریضہ ادا کر رہے ہیں، بی بی نے ریلوے نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم یہ مسجد کے لیے جگہ بھی دے رہے ہیں، امام بارگاہ کے لیے بھی دے رہے ہیں۔ سائیں خواجہ محمد حیدری جی مرتے دم تک کہتے تھے میرے ساتھ اگر کسی نے وفا کی ہے تو قزلباش خاندان نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رضا علی خان قزلباش نواز زادہ کی قیادت میں جب بھی کبھی وفود گورنر سے ملا یا چیف سیکرٹری یا ہوم سیکرٹری، سائیں خواجہ محمد حیدری اپنے بیٹے نظر حسین کو جو کونسلر بھی تھے ان کو لے کر، نظر حسین سے تو مرحوم ہو گئے وہ بھی، ان کو لے کر وہ کہتے ہیں میرے لیے اعزاز ہے، میں کہیں نہیں جاتا لیکن اس قزلباش خاندان کے لیے جانے کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ ناظرین، علامہ سید وقار الحسین نقوی نے بیگم افسر رضا قزلباش، ان کے والد نواب مظفر علی خان قزلباش کی جو گراں قدر قومی خدمات تھی اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ میں قبلہ کا شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم پھر سے ایک نئی نشست کا اہتمام کریں گے۔ ناظرین، اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔